کو ایک اور بڑا جھٹکا لگا ہے۔ 13 اگست تک 20 کروڑ روپے ادا کیے جائیں۔ برطانوی ہائی کورٹ کا فیصلہ سامنے، جن کے ذمے یہ کام لگایا تھا انہی سے الٹا جو ہے وہ اب معاملات ہو گئے ہیں، اور اب پاکستان کو الٹا جرمانے کی صورت میں یا پیسے ادا کرنے کی صورت میں چیزیں سامنے آئیں گی۔ جے ہند دوستوں، پاکستان کو جھٹکا دیتے ہوئے انگلینڈ کے ہائی کورٹ نے پاکستان پر 20 کروڑ روپیہ جرمانہ لگایا ہے، جس سے پاکستانیوں کا رونا ہوا شروع۔ آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو کے مادھیم سے۔ پاکستان نے تو کسی اور کام کے لیے ذمہ لگایا، 2 دہائیاں تقریباً اس معاملے کو ہو گئیں، اور اب الٹا ہمیں ہی پیسے دینے پڑ رہے ہیں۔ یہ کیا پھر ہے کہ پاکستان نے اس وقت بہتر طور پر نہ کمپنی بہتر لی، نہ لوگ بہتر لیے، یا فیصلے بہتر نہیں ہوئے؟ یہ کیا معاملہ ہو؟ جو قصوروار ہے وہ بظاہر لگ رہا ہے کہ پاکستان کی طرف سے کہ جو شروع میں ایگریمنٹ ہوا، ہم نے وہ ایگریمنٹ جا کے ایک ایسی کمپنی سے کر لیا، براڈ شیٹ سے، کہ جو اوریجنلی تو امریکہ میں تھی، لیکن جب وہ ایگریمنٹ ہوتا ہے، ریوائز ہوتا ہے، تو یہ یو کے بیس ایک وہاں پہ کمپنی تھی، اس کے ساتھ ایگریمنٹ ہو گیا، وہ پہلی فرم علیحدہ ہو گئی۔ یہ وہ لوگ آ جاتے ہیں کہ جن کا کرمنل سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، کوئی انفراسٹرکچر نہیں تھا ان کے پاس کسی قسم کی ایکسپرٹیز نہیں تھی۔ اینی ہاؤ، جب آپ کا ایگریمنٹ ہو گیا، بلا دیکھے ہمارے چیئرمین نیب صاحب نے اس وقت اس ایگریمنٹ کو سائن کیا آن بہاف آف گورنمنٹ آف پاکستان۔ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے، ایگریمنٹ کے بعد آپ کا ایگریمنٹ یہ ہوتا ہے کہ جناب یہ 200 بندوں کے انہوں نے ٹارگیٹس دیے تھے کہ ان کی جو بیرون ملک جائیدادیں ہیں وہ جو انرتھ ہوں گی وہ یہ کمپنی ڈھونڈے گی، اور جب وہ ضبط ہو جائیں گی کسی کورٹ کے ڈسیزن کے بعد ان کو ایک مخصوص پرسنٹیج ادا کی جائے گی۔ اب یہ جو ایک مذائقہ خیز بات یہ ہوئی کہ ایگریمنٹ تو آپ نے کیا، لیکن غالباً اس ایگریمنٹ کو پڑھا ہی نہیں کہ اس ایگریمنٹ کی کچھ کلوزز ایسی تھی کہ وہ اتنی لوزلی ڈرافٹ کی گئی تھی کہ جس سے فائدہ کمپنی کا، نقصان حکومت پاکستان کو ہو رہا تھا، اور اس میں یہ کلیئر نہیں تھا کہ کیا آپ ان جو 200 بندے ہیں ان کے بیرون ملک کے اثاثوں کی حد تک یہ کمپنیاں رہیں گی، یا پاکستان میں بھی اگر ان کی کوئی پراپرٹیز انرتھ ہوتی ہیں اور ضبط ہوتی ہیں اس میں بھی اس کا شیئر ہوگا۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے کچھ لوگوں کے، جس میں نواز شریف، آصف زرداری اور دیگر چند سیاستدان ہیں، اس وقت کے ایک اور وزیر صاحب تھے شیر پاؤ صاحب، اور ان کے کافی سارے اثاثہ جات ٹریس کیے۔ جب انہوں نے نیب کو کہا کہ جناب یہ وہ اثاثہ جات ہیں کہ آپ ان کے بارے میں اب فردر انویسٹیگیشن کیجیے، یہ 99-2000 کی بات ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ نیب نے جب میاں نواز شریف کو اریسٹ کیا، اور میاں نواز شریف پہ حدیبیہ کا اور دوسرا کیسز تھے، تو ان کمپنیز کا کہنا تھا کہ یہ جو پیسہ جب ریکور ہوگا ہم اس سے لیں گے۔ لیکن انفارچونیٹلی کیا ہوتا ہے کہ نیب کے کیسز کے ہوتے ہوئے ان کے اریسٹ میں تھے میاں نواز شریف کو بیرون ملک جانے کی اجازت دے دی جاتی ہے، انہیں جاتا ہے، جو کہ نیب کے ملزم تھے، جن کے بارے میں یہ تمام پراپرٹیز یہ آپ کے ایون فیٹ کے اور دیگر انرتھ ہوئے تھے۔ تو تب بھی وہ کمپنی نے کہا جناب ہم نے آپ کو ڈھونڈ کے دیا اور آپ نے اٹھا کے انہیں باہر دے دیا۔ بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا، حدیبیہ میں نہیں ہوا، وہ کیسز بھی نہیں ہوا۔ 2006 میں ان کے خلاف آربیٹریشن کا پروسیڈنگ شروع ہوتی ہے، پھر آربیٹریشن میں ان کے خلاف مقدمہ ہوتا ہے، ان کے خلاف فیصلہ آ جاتا ہے، اور اس فیصلے کے بعد انہوں نے آپ کے ایسٹ ضبط کیے، اور آپ کی جو قانونی ٹیم تھی وہ اس آربیٹریشن کے دوران بھی، اور بعد میں جو ہائی کورٹ میں اپیل لگی اس میں بھی وہاں پہ صحیح طریقے سے اپنا کیس نہیں لڑ سکی۔ لیکن جب یہ فیصلہ آتا ہے تو آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان میں بھی ایک جسٹس ریٹائرڈ جو ہیں عظمت شیخ صاحب، ان کی سربراہ کمیٹی بنائی گئی۔ اب اس کمیٹی نے فیصلہ دیا کہ ABC کا قصور ہے، اس میں اس وجوہات سے یہ ہمیں پیسے دینے پڑ رہے ہیں، لیکن جیسا کہ پاکستان میں ہوتا ہے کہ انکوائری رپورٹ جو ہوتی ہیں وہ دفنا دی جاتی ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ جسٹس عظمت شیخ صاحب کے فیصلے کے بعد کسی ایک شخص کے خلاف بھی کارروائی ہوئی ہو، کیونکہ کارروائی کرتے وقت آپ کے ہاتھ شاید کانپتے ہوں گے، کیونکہ اس وقت کے نیب کے چیئرمین تو کوئی سابقہ فوجی افسران بھی تھے، اور نیب کے پروسیکیوٹر جنرل بہت ہو چکے ہیں، اور یہ وہ آدم صاحب
کہ جنہوں نے الٹا جا کے براڈ شیٹ کے لیے گواہی دے دی ان کے وٹنس بن گئے. اور اسی انکوائری رپورٹ میں جب پتہ چلا کہ جی نیب کے تہخانے سے کچھ سوئس کیسز کے کاغذات نکلے، وہ بھی ہمیں نہیں پتا نیب کیا کر رہی ہے. تو یہ ہے کہ نیب سے یہ پوچھا جانا چاہیے، لیکن کون پوچھے گا جب حکومت وقت کے پاس حکومت کی اپنی بنائی ہوئی کمیٹی کا انکوائری کا جو کمیشن تھا، انکوائری کمیشن، اس کی رپورٹ آ گئی، کچھ نہیں ہوا. تو اب ٹھیک ہے پیسے دیں، جب آپ کارروائی نہیں کریں گے تو پیسے تو دیں. اس سال پہلے جو کام شروع ہوا آج وہ اس نہج پر آ کے ختم ہوا کہ شاید جن کے اثاثوں کی چھان بین تھی وہ تو شاید کر نہیں پائے یا اپنی ملی بھگت سے چیزیں دب گئیں، لیکن الٹا جن کے ساتھ معاہدہ تھا اس کمپنیوں کو اب پیسے دینے پڑ رہے ہیں. پچھلے 6 مہینے پہلے جو فائنڈنگز آئی ہیں جس کے بارے میں کچھ 2-4 لائنز تو باہر آئیں، عظمت سعید صاحب نے جو اپنے فائنڈنگز میں کہا وہ چیزیں تو سامنے آئیں، لیکن بہرحال ہوا کچھ نہیں ہے. اب بہرحال پاکستان کے قومی خزانے سے پیسہ جانا ہے، نقصان پھر الٹیمیٹلی پاکستان کو ہو رہا ہے. روزانہ وزیر اعظم بھی کہتے رہتے ہیں کہ جناب پاکستان باہر سے پیسہ آتا ہے پھر باہر چلا جاتا ہے، لیکن کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی نے جا کر اس بات کی خبر لی ہو کہ آپ کا پیسہ ملک میں آتا ہے اور پھر جاتا ہے تو کس طرح سے جاتا ہے اور کون سی مد میں جاتا ہے، اور پھر آس پاس ٹھوس شہادتیں نہیں ہوتے ہیں، آپ کا سسٹم جو ہے وہ نہیں روکتا ہے. اور پھر جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں وہ اتنے طاقتور ہوتے ہیں، جناب ہمارے راجہ صاحب نے جس طرح سے بتایا، وہ تو اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ آپ ان کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، ان کے بارے میں غلط آپ کے ذہن میں بھی نہیں آ سکتا، آ جائے تو پھر بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. تو اب 2 ہیں جن کے پاس پرس ہونی چاہیے، ایک تو نیب سے اور نیب کے چیئرمین سے بات پرس کی جائے، اور دوسرا شیخ عظمت سعید صاحب سے بات پرس کی جائے، جناب یہ آ گئے ہیں پیسے بھرنے کے لیے. اور اس سے پہلے بھی یہ اس طرح کی ڈگری اور بھی آئی تھی. یہ جو کعبے موسوی ہے وہ آپ سے نہیں چھوڑے گا، آپ کے اس طرح کی غلط کاریاں بہت زیادہ ہیں. ابھی نہیں فیصلہ آیا تھا جو پیرس میں ہوا تھا کہ جناب آپ کو وہ جو اس کا ریکوڈیک کا معاملہ تھا اس کے اندر آپ کو وہ کرنے تھے، آپ کو سودا منسوخ کرنے پر یا ان کے ساتھ جو ڈیل ہے اس کو منسوخ کرنے پر آپ کو پیسے بھرنے پڑ رہے ہیں. اس طرح کی چیزیں تو آپ کو کرنی پڑ رہی ہیں. کوئی نہیں پوچھتا ہے ان قابل احترام عدلیہ کے، بہت ہی احترام کے قابل جج صاحبان سے، حضور آپ یہ انٹرنیشنل معاہدوں کے بارے میں جب آپ کوئی فیصلہ کر رہے ہیں تو ازراہ کرم اس کی تفصیلات کو بھی دیکھ لیں، تاکہ اس کا نتیجہ یہ نہ نکلے کہ پاکستان ایک بڑے بحران کا اور بہت بڑے خسارے کا دوچار نہ پڑے. اربوں ڈالر کا آپ کے خلاف ڈگری آئی جو آپ نے اس میں ادا کرنی ہے، اور آپ کی اس کی مالیت کتنی تھی یہ تو ہمیں نہیں پتا، آپ کو فائدہ کتنا ہوتا ہے یہ نہیں پتا، لیکن آپ کو پیسے بھرنے پڑ رہے ہیں اور ڈالر کی شکل میں. اور یہی حال یہاں پر ہے کہ آپ کو ڈالر کی شکل میں پاکستان کے حساب سے وہ 19 کروڑ 68 لاکھ روپے بنتے ہیں، جو 12 لاکھ پاؤنڈ کا ڈالر کا آپ کے خلاف جرمانہ 12 لاکھ وہاں لگایا ہے. جی وہاں پر جو آپ کے خلاف جرمانہ لگا ہے برطانیہ میں، اب آپ کو اس کے 19 کروڑ 68 لاکھ روپے ادا کرنے ہیں، تو لہٰذا اب آپ ادا کیجئے. یا پوچھئے چیئرمین نیب سے کہ وہ ادا کریں گے یا شیخ عظمت سعید جو ہیں وہ ادا کریں گے. شیخ عظمت سعید صاحب کا تو سر اس طرح نہیں ہے نا، شیخ عظمت سعید صاحب نے تو میرے خیال سے انہیں یہ گلے میں نہیں ڈالنا چاہیے تھا، انہیں آگے بڑھ کر یہ ساری صورتحال یہ انہیں اندازہ تھا، ہم جیسے عام آدمی کو اندازہ تھا کہ اس میں کچھ بھی نہیں ملے گا، کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا اور وہ فیل ہوں گے، اور وہ فیل ہوئے. اور انہیں جو بھی نتائج نکال کر دیا، کس نے جا کر اس کو پوچھا، کس نے سوال کیا کہ جناب آپ نے تو یہ نتائج حاصل کیے تھے، آپ نے تو یہ اخذ کیا تھا. اصل معاملہ یہ ہے کہ پھر فائنڈنگز جو ہوئی ہیں انہوں نے جو دیا ہے اس رپورٹ کو بھی پبلک نہیں کیا کہ ان ذمہ داروں کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے. اب بس پیسے دینے ہیں اور کوئی حل نہیں ہے، اور پھر یہ انہی فائلوں کی طرح جن کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، جو ذمہ دار ہیں وہ بس پھر ٹھنڈے ہو کے یا سرد خانے کی صورت چلے جائے گے، پاکستان پیسے دے دے گا اور کچھ نہیں ہوگا. بس یہی حال ہے.